حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 سال ہوئی تو ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں شدید درد ہونے لگا۔ آپ کے دادا جان عبد المطلب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا بہت علاج کروایا، لیکن آپ کی آنکھوں مبارکہ میں درد کا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب بہت پریشان تھے کہ میں ہر جگہ سے علاج کروا چکا ہوں، لیکن کسی جگہ سے بھی میرے پوتے کی آنکھوں کو فرق نہیں پڑ رہا۔ آپ پریشانی کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے حضرت عبد المطلب سے پوچھا، اے مکہ کے سردار، کیا بات ہے؟ آج آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، پیارے دوست، میرے پوتے کی آنکھوں میں درد رہتا ہے، میں نے ہر جگہ سے علاج کروا لیا ہے، لیکن آنکھوں کا درد نہیں جا رہا۔ اس بندے نے کہا، اے مکہ کے سردار، فلاں جگہ ایک طبیب ہے جو دوائی بھی دیتا ہے اور دم بھی کرتا ہے، کہا کہ بہت سے لوگوں کو وہاں سے شفا ملی ہے۔ اس بندے کی بات سن کر عبد المطلب بہت خوش ہوئے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا اور اس راہب طبیب کے پاس چلے گئے۔ جب حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کے ساتھ اس راہب کے گھر گئے تو اس کا دروازہ بند تھا۔ آپ نے ارد گرد کے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ دروازہ کب کھلتا ہے، یہ طبیب کیسا ہے؟ لوگوں نے کہا، اے بزرگ بندے، اس راہب کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، یہ دوائی بھی دیتا ہے اور دم بھی کرتا ہے، تو کوئی بھی اس چوکھٹ پہ آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفا سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا کہ بندہ کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ بندہ اندر ہی ہے۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگے، پر یہ دروازہ تو بند ہے، یہ دروازہ کب کھولتا ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ دروازہ کئی دن تک بند ہی رکھتا ہے، یہ بندہ اپنی مرضی کا مالک ہے، جب مرضی ہو تو باہر آتا ہے، ورنہ کئی دن تک دروازہ اسی طرح بند رکھتا ہے۔ لوگوں کے منہ سے یہ بات ہی نکلنا تھی کہ شدید زلزلہ آیا، راہب بھاگا گھر سے باہر آ گیا، ایسا نہ ہو کہ زلزلے کی وجہ سے گھر کی چھت گر جائے، میں گھر کی چھت کے نیچے آ کر مر نہ جاؤں۔ جب راہب باہر آیا، زلزلہ تھم گیا۔ راہب نے حضرت عبد المطلب کو پہچان لیا۔ راہب نے کہا، اے مکہ کے سردار، یہاں کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے راہب سے کہا، اے راہب، میرے پوتے کی آنکھوں میں درد ہو رہا ہے، میں کئی طبیبوں سے علاج کروا چکا ہوں، کسی جگہ سے فرق نہیں پڑا۔ مجھے کسی نے آپ کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ دم بھی کرتے ہیں اور دعا بھی دیتے ہیں۔ اے راہب، میرے پوتے کو دم بھی کرو اور دوا بھی دو تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ راہب نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارکہ پر نظر ماری تو کافی دیر تک نورانی چہرے کا دیدار کرتا رہا۔ راہب ایک کمرے میں گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے اور خوشبو لگا کر آسمانی صفات کے چند اوراق اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے کمرے سے باہر آیا۔ راہب کبھی آسمانی کتاب کے صفحات کی طرف دیکھتا تو کبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھتا، کبھی صفحات کی طرف دیکھتا تو کبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کا دیدار کرتا، کبھی کتاب کو دیکھتا، کبھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کا نظارہ کرتا۔ ساری کتاب کو بھی دیکھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سر سے پاؤں تک بھی دیکھا۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گر کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے اور لاڈلے رسول ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ابھی اعلان نہیں ہوا تھا کہ راہب پہلے ہی گواہی دے رہا تھا۔ حضرت عبد المطلب راہب کی بات سن کر بہت خوش ہوئے۔ عبد المطلب نے کہا، اے راہب، میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہ جلد کر دو۔ راہب نے کہا، اے مکہ کے سردار، کون سے کام کی بات کر رہے ہو؟ حضرت عبد المطلب نے کہا، راہب، میرے پوتے کو دوا بھی دو اور دم بھی کرو تاکہ میرے پوتے کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ راہب نے جواب دیتے ہوئے پوچھا، اے مکہ کے سردار، میں اس کا کیا علاج کروں؟ حضرت عبد المطلب فرمانے لگے، راہب صاحب، میں تو اسی کام کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ یہ بات سن کر راہب کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ راہب کہنے لگا، اے مکہ کے سردار، آپ نے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ تو طبیب کو مریض کے پاس لے آئے ہیں، آپ مقدس لڑکے کو گناہ گار کے پاس لے آئے ہو۔
اے مکہ کے سردار، آپ تو دو جہانوں کی رحمت کو میرے جیسے گناہ گار بندے کے پاس لے آئے ہیں۔ آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی کے پاس لے کر آئے ہیں۔ اے مکہ کے سردار، میں اپنے عبادت خانے میں عبادت میں مشغول تھا کہ اچانک میرا جسم لرزنے لگا۔ اگر میں کمرے سے باہر نہ آتا، میں کمرے کی چھت کے نیچے آ کر مر جاتا۔ اے مکہ کے سردار، تیرا یہ پوتا بڑی شان و عظمت والا ہے۔ اپنے پوتے کے چہرے مبارک کی طرف نظر تو مارو، ماشاءاللہ چہرہ مبارک پر نور ہی نور چمک رہا ہے۔ کائنات میں یہودی اس نورانی چہرے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں۔ اپنے پوتے کو گھر لے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ یہودی آپ کے پوتے کو کوئی نقصان میں مبتلا کر دیں۔ جاؤ، اس نورانی چہرے کو اپنے گھر میں لے جاؤ۔ عبد المطلب نے کہا، اے راہب، شکریہ، آپ نے میری بڑی رہنمائی کی، لیکن جس کام کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں وہ مسئلہ تو حل نہیں ہوا، وہ تو ویسے کا ویسا ہی ہے۔ راہب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج انہی کے پاس موجود ہے۔ عبد المطلب نے کہا، اے راہب، کیا علاج ہے؟ راہب نے کہا، اے مکہ کے سردار، اسی نورانی چہرے والے پوتے کا لعاب مبارک نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ، اسی میں شفا ہے۔ دادا نے پوتے کا لعاب مبارک منہ سے نکال کر آنکھوں پر لگایا ہی تھا کہ آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنکھیں ایسے محسوس ہو رہی تھیں کہ جیسے ان آنکھوں میں کبھی درد ہی نہیں تھا۔ جب آنکھوں میں سکون ہوا تو حضرت عبد المطلب بڑے حیران ہوئے۔ حضرت عبد المطلب نے راہب کا شکریہ ادا کیا۔ جب عبد المطلب چلنے لگے تو راہب نے کہا، اے مکہ کے سردار، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے سرور کائنات کا دیدار کرنے کا موقع